ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیرالہ کے ساحل کے قریب سنگاپور کی تجارتی سمندری جہاز MV وان ہائی 503 اچانک آگ کی زد میں آ گئی۔ ہندوستانی بحریہ نے ایئر آپریشن کے ذریعے ریسکیو آپریشن کا انجام دیا۔ اس آپریشن کے دوران بحریہ نے INS گروڑا کی مدد لی۔ سی کنگ ہیلی کاپٹر کے ذریعے بچاؤ ٹیم کو براہ راست جلتے ہوئے جہاز پر اتارا گیا۔ ٹیم نے ٹگ بوٹ آف شور واریر سے جہاز کو جوڑنے کے لیے ٹوونگ کنیکشن کامیابی کے ساتھ قائم کیا۔ اس کے بعد بغیر ہیلی کاپٹر پائلٹ ٹیم کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ ابھی بھی ہندوستانی بحریہ کا جہاز INS شاردا اور MV ٹائٹن لبرٹی جہاز انڈین کوسٹ گارڈ اور دیگر سمندری ایجنسیوں کے ساتھ مل کر اس ریسکیو آپریشن کو انجام دے رہا ہے۔ گجرات کے احمد آباد میں 12 جون کو جو خوفناک طیارہ حادثہ ہوا تھا، اس حوالے سے ہفتے کو وزارت شہری ہوابازی نے پہلی بار پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس میں سیکریٹری برائے شہری ہوابازی سمیر کمار سنہا نے بتایا کہ ایئر انڈیا کی فلائٹ EI-171 احمد آباد ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرنے کے بعد صرف 650 فٹ کی اونچائی تک ہی پہنچ پائی تھی۔ اس کے فوراً بعد ہی طیارے نے اونچائی کھونی شروع کر دی اور پائلٹ نے دوپہر 1:39 پر ATC کو مے ڈی کال بھیجا۔ 1 منٹ کے اندر ہی طیارہ میگھانی نگر واقع میڈیکل ہاسٹل کے احاطے میں گر گیا تھا۔ کانگریس جنرل سیکریٹری وائناڈ سے رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی نے ہفتے کے روز وائناڈ کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا۔ دریں اثنا انہوں نے کئی عوامی منصوبے قوم کے نام وقف کیے اور نوجوانوں کو زندگی کی قدر، ہمدردی اور دیانتداری کا پیغام دیا۔ برطانیہ کی خاتون بھومی چوہان نے جو ہندوستان کے دورے پر ہیں، خدا کا شکر ادا کیا کہ ٹریفک میں پھنس جانے اور دیر سے ایئرپورٹ پہنچنے کی وجہ سے وہ اس بد نصیب طیارے میں سوار ہونے سے بچ گئیں۔ بھومی نے بتایا کہ صرف 10 منٹ کی دیر ہو جانے کی وجہ سے طیارے میں سوار نہیں ہو سکی۔ جب سے مجھے حادثے کے بارے میں پتہ چلا ہے، میں کانپ رہی ہوں۔ میں 1:30 بجے دن ایئرپورٹ سے واپس روانہ ہو گئی کیونکہ میری فلائٹ مس ہو چکی تھی۔ نیٹ UG 2025 کے نتائج سامنے آنے سے پہلے اس میں دھوکہ دہی اور فراڈ کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے۔ مرکزی تفتیشی بیورو نے امتحان میں نمبر بڑھانے کا جھانسا دے کر والدین سے لاکھوں روپے بٹورنے کی کوشش کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کیا۔ CBI کے مطابق ملزمان نے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے ساتھ تعلقات کا جھوٹا دعویٰ کر کے والدین کو گمراہ کیا اور ہر امیدوار سے 90 لاکھ روپے کی مانگ کی، جسے بعد میں 87.5 روپے تک کم کر دیا گیا۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ M.K. اسٹالن نے دہلی کے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کو خط لکھ کر جنوب مشرق کے جنگ پورہ میں مدراسی کیمپ کو تباہ کیے جانے کے بعد پیدا ہوئے انسانی بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ واضح ہو کہ اس انہدامی کارروائی میں 370 تمل خاندان منتقل ہو گئے جو دہائیوں سے اس علاقے میں رہ رہے تھے۔ سپریم کورٹ نے امبانی خاندان کو دی گئی Z+ سیکورٹی کے خلاف دائر درخواست کو خارج کرتے ہوئے درخواست گزار کو سخت تنبیہ کی۔ عدالت نے کہا کہ خطرے کی نوعیت اور اس کی بنیاد پر سیکورٹی فراہم کرنا حکومت کا اختیار ہے اور اس میں عدالت کو مداخلت کا کوئی اختیار نہیں۔ اسرائیلی حملے کے بعد ایران کی جوابی کارروائی نے مشرق وسطیٰ میں زبردست کشیدگی پیدا کر دی ہے۔ اس کا اثر پوری دنیا کے شیئر بازار میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ امریکی شیئر بازار وال اسٹریٹ میں بڑی گراوٹ درج کی گئی۔ تیل کی قیمتوں میں اچھال آئی۔ تیل کی قیمت بڑھنے اور عالمی تناؤ کی وجہ سے ہندوستان سمیت دنیا بھر کے بازار میں اس وقت ہنگامہ مچے ہوئے ہے۔ راجہ رگھوونشی قتل کیس کی تفتیش میں تیزی آ گئی۔ اس معاملے میں خصوصی تحقیقاتی ٹیم نے مرکزی ملزم سونم سمیت 5 ملزموں سے 25 گھنٹے طویل اور گہری پوچھ گچھ کی ہے۔ INS نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ SIT نے ملزمان سے الگ الگ انداز میں سوالات کیے تاکہ ان کے بیانات میں تضادات کو پرکھا جا سکے اور حقائق تک پہنچا جا سکے۔ تحقیقاتی ٹیم نے 3 مختلف ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو الگ الگ پہلوؤں سے ملزمان سے تفتیش کریں۔ پوچھ گچھ کے دوران مدھیہ پردیش سے ضبط کیے گئے شواہد اور ڈیجیٹل ڈیٹا کو بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔
जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हुए उसे खुली जारहियत करार दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि इसराइल का ईरान के जौहरी मकामात और रिहायशी इलाकों पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है। इसराइल अमरीका की हिमायत से जिस तरह की खुली जारहियत कर रहा है वो पूरे खित्ते को जंग की आग में झोंक सकता है। सबसे पहले इसराइली दिफाई अफवाज ने भारत की बैनुल अक़वामी सरहदों का गलत नक्शा पोश करने पर माज़रत की है, जिसमें गलत तरीके से जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। तेलंगाना के संगारेड्डी ज़िले के IDA बोलापुरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ काजीपल्ली में एक ट्रक और हेड हाई वोल्टेज तारों से टकरा गया, जिसके नतीजे में ड्राइवर जिंदा झुलसकर हलाक हो गया है। इसराइली और ईरान के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही। इसराइल गुज़श्ता 2 दिनों से ईरान की जौहरी तनसीबात और सरकारी ठिकानों को निशाना बना रहा है और जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान भी इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कराए। हमला इसराइल की तरफ से 13 जून के अलग सुबह शुरू हुआ था। इसके ताल्लुक से इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने आज एक अहम जानकारी देते हुए बताया कि इस हमले में 9 जौहरी साइंसदान जाम बहक हुए हैं। लंदन से इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि जनूबी गज़ा की बस्ती ख़ुज़ा की मुकम्मल तौर पर सफ़े हस्ती से मिटा देना क़ाबिज़ इसराइल की जानिब से जारी तबाही के मुनज़्ज़म मंसूबे का वाज़ेह और नाकाबिल तरदीद सबूत है, जो पूरे गज़ा को एक बंजर मलबे के ढेर में तब्दील करने की खौफनाक कोशिश है। जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदों ने गाज़ा की ज़ख्मखोर्दा सरज़मीन पर एक बार फिर आज खून की नदियाँ बहा दी हैं। जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदे और जहन्नमी कुत्तों की दरिंदगी की ताज़ा हमलों में सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 90 फ़िलिस्तीनी शहीद और 605 शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। गाज़ा के मासूम वासियों पर जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदों की वहशाना नस्लकुशी का 617वां यानी कि 617वां दिन था। आज एक और दिन जब गज़ा की फ़िज़ा गोलियों की आवाज़ों से गूंजी है। ज़मीन पर लाशों के ढेर लगे हैं। बच्चों की चीखें फिर से हवा में बिखर चुकी हैं। क़ाबिज़ ज़ालिम दहशत सहनी दरिंदे के ख़िलाफ़ इस्लामी जमहूरिया ईरान के इंतकाई हमले ने आज सुबह तेल अवीव उसके नवाई इलाकों को हिला कर के रख दिया है और कई हलाकतें सहनी दरिंदों की सामने आई है। ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने कौम से खिताब में वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि ईरान की मुसल्लह अफ़वाज क़ाबिज़ इसराइल को ऐसा इबरतनाक सबक सिखाएंगी कि वो काबिल रहम हालत में पहुँच जाएगा। ईरान का इंतकामी हमला क़ाबिज़ इसराइल के ख़िलाफ़ अल-वाद-उस-सादी 3 ऑपरेशन का आगाज़ होने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे इस वक्त आलमी सतह पर शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।